کہ جو شخص سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ بتایا گیا خسارے سے بچنے کے لیے کہ تم جب تک حق کی وصیت کرتے رہو گے کہ اتأمرون بالناس وتنہون عن المنکر، کہ جب تک تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے تو یہ جان لو کہ یہ عمل جو ہے اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی خساروں سے تمہیں بچائے گا۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی تم لوگوں کو بھلائی سے نہیں روکو گے اور یعنی بھلائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے، تو جان لو کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو خسارے سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اگر کچھ کلمات سے کسی کی زندگی بدلتی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی چینجنگ آتی ہے تو آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ نہ جانے آپ کی کون سی ایسی بات اس انسان کو کوئی غلط کام کرنے سے روکی، وہ انسان کوئی غلط راستے کی طرف جا رہا تھا وہ بچ گیا، یہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کام کو پھیلانے میں اسے صبر سے کام لیتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تم اللہ سے طلب کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کی رحمت کیسے طلب کریں، اللہ کی رحمت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، سنت پر عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تم اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تو چھری کو اچھے سے تیز کر کر اسے آسانی پہنچاتے ہو، ذبح کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر بیچتے وقت نرمی سے بیچتے ہو اور مطالبہ کرتے ہو نرمی سے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بات کرتے ہو نرمی سے تو یہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خساروں سے بچائے۔ تیسرا طریقہ خساروں سے بچنے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو۔ یہ صدقہ تمہاری جسمانی بیماری، روحانی بیماری، سماجی بیماری کو تم سے پورے طریقہ، اور یہ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جو انسان کرتا ہے وہ صدقہ کل قیامت کے دن جب وہ اپنے قبر سے اٹھے گا تو جو سورج کی گرمی ہوگی ہر انسان اس گرمی میں تڑپ رہا ہوگا اور صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں چل رہا ہوگا۔ اور یہ صدقہ کیسے صدقہ کرے؟ کیا بہت مالدار ہو؟ جیسے ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اللہ کے رسول نے کہا هم الاخسرون، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ابو ذر کہے کہ میں ڈر گیا، کہیں میں تو نہیں ہوں؟ اللہ کے رسول کون سی ایسی غلطی ہو گئی، کون سی ایسی بات ہو گئی، کون لوگ گھاٹے اٹھانے میں ہیں؟ هم الاخسرون الاموال، گھاٹے میں وہ لوگ ہیں مالدار لوگ، الا من عطا اللہ، من کے جسے اللہ نے دیا، جس نے اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کیا، ایسے خرچ کیا، ایسے خرچ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی شخص مالدار وہی بن سکتا ہے جو اپنے مال کو ایسے ایسے خرچ۔ ایک تیسری حدیث اللہ کے رسول نے یہ فرمائی کہ جہنم کے آگ سے بچ جاؤ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، کھجور کو اگر لے کر اس کی گٹلی نکال دیجئے اور اس کھجور کو 4 ٹکڑے کر دیجئے، اس کا ایک ٹکڑا اگر آپ اللہ کے راستے میں صدق دل سے اگر دیتے، سچے دل سے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتنا صدقہ کرنے سے بھی آپ کو جہنم سے بچا لے۔ بہت کروڑوں روپے نہیں، لاکھوں روپے نہیں، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا۔ آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں، میری حیثیت تو نہیں۔ ارے 5 روپے کی حیثیت ہے، 2 روپے کی حیثیت ہے، وہی دے دو اللہ کے راستے میں۔ اگر سچے دل سے دیتے کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہیں جاننا سکتا ہے۔ یہ حدیث کی تشریح بھی آئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث
یہ حدیثوں کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا جو حدیثیں آنے والی ہے. اب ان حدیثوں کا تشریح یا وہ حدیث باری باری آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی اور صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے مہمان نوازی کر اللہ رب العالمین جنت میں کرے. اس حدیث سے پتہ چلا ایک مسجد کی طرف صبح شام جانے کی. دوسری فضیلت اس میں پتہ چلی کہ صبح شام یعنی عصر اور فجر کی نماز کا جو شخص اہتمام کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی مہمان نوازی کرے گی. پتہ ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے سب سے پہلا غذا ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ جنتیوں کو جنت کا لباس کہاں سے ملے گا؟ طوبہ نام سنے ہوں گے آپ لوگ. جنت میں ایک درخت ہے طوبہ. ایک بار میں جتنے بھی جنتی جنت میں داخل ہوں گے سب کا لباس اس درخت سے سلا سلایا اللہ رب العالمین سب کو بھی ہوں گے. لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ داخل ہوں گے، ایک بار سب کا لباس آئے. آج دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ ایک بار میں 1,00,000 لباس ایک بار میں نکال دے اور ایک الگ الگ سائز. وہ ہر ایک کے سائز کے حساب سے صبح وہ درخت ہر ایک کو لباس پہنائیں گے. جو لوگ قبر سے اٹھیں گے جن کے جسموں پہ لباس نہیں ہوگا جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے پہنائے جائیں گے. اور جنت میں ان کی مہمان نوازی جو کی جائے گی سب سے پہلے ان کو کیا چیز پیش کیا جائے گا پتہ ہے؟ مچھلی کا کلیجی اور بیل کا گوشت. جنتیوں کا پہلا کھانا جو ملے گا یہ مچھلی کی کلیجی اور بیل کا گوشت. یہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا جو جنت میں کیا ہے. ایک فضیلت یہ پتہ چلی کہ اگر ہم صبح شام مسجد آتے ہیں تو اگر مان لیا جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ کسی بادشاہ کی آپ کی دعوت ہے تو کبھی آپ اس کی دعوت کو ٹھکرانا چاہیں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ تمہاری مہمان نوازی میں کروں گا جنت میں. تم میرے گھر کو آباد کرو صبح شام، تم میری مہمان نوازی جنت میں میں تمہاری کروں. یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جو شخص آتا ہے اس کی یہ بشارت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے، مسجد میں ہم آئیں تاکہ اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب میں شامل. دوسری حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگر کہ وہ بکری کا خون بھی کیوں نہ. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کسی کو ہدیہ دینے میں اپنے دل کو چھوٹا مت کرو کہ ہم تھوڑا سا بنائے ہیں، ہم تو یہی چیز بنائے. ایسا نہیں کہ بریانی بنے تو ہی ہدیہ ہوتی ہے، اچھا کوئی پکوان بنے تو ہی ہدیہ ہوتی. اگر آپ کو اچھا کھانا بنائے کھائے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دے دوں اپنے پڑوسی کو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر بکری کا خر، صحابہ کہتے ہیں بکری کے نہیں اونٹ کا خر، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے کہ یعنی اونٹ کا خر ہی کیوں نہ تم بنائے ہو وہ بھی اپنے پڑوسی کو دینے میں حقیر مت سمجھو، وہ بھی نیکی، اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ کسی بھی نیکی کو ہم حقیر نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے، کمتر نہ سمجھے کہ کمتر. اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت ہے آپ کے دل سے اخلاص کے ساتھ کہ آپ کتنا دیتے ہیں اس بنا پر. اسی کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ اور شاخیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ بتانے کے کہ ایمان کے بہت سارے شاخ ہیں. تم کتنے اوپر تک ایمان کے کون کون سے درجے تک تم پہنچنا چاہتے ہو، یعنی کون کون سے نیکیاں کرنا چاہتے ہو. سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا ورد جو کرتے ہو سب سے افضل ایمان سے یہ شاخ ہے. اور سب سے حقیر کمتر اگر کوئی ایمان کی شاخ ہے تو راستے سے کوئی تکلیف سے چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور الحیا والایمان جمع قرآن کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ ایک ساتھ دنیا میں اترے. جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کے اندر اتنی حیا ہوگی. شرم و حیا جس کے اندر جتنا کم اس کے اندر ایمان کی کسوٹی اتنا کم. اپنا آپ ایک اللہ کے رسول نے ایک میزان بتلا دیا کہ آپ کے ایمان کو ناپنا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا آپ کو شرم و حیا کی بات یعنی بے حیائی کی بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ آپ کو اس میں شرم محسوس ہو.
بے حیائی کی چیزوں میں دیکھنے میں آپ کو اچھا لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس میں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ چیز جب آپ اپنے اندر دیکھیں گے تو زیادہ مزہ آ رہا ہے، اس مطلب آپ کا ایمان کم ہے، ایمان گھٹ رہا ہے آپ کا. تب تو آپ کو یہ بے حیائی کی چیزیں اچھی لگ رہی، اگر یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی اس کا مطلب ایمان آپ کا. تو حیا بھی کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی ایک شاخ ہے. تو یہ بھی جان لو کہ تمہارے اندر حیا ہے تو تمہارے اندر ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد کیا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی. یہ دو واقعے ہیں. ایک شخص کا کہ سخت پیاس لگی، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ جس طرح مجھے پیاس کی شدت ہو سکے ایسے بھی پیاس کی شدت، تو وہ کنویں سے کوئی چیز پانی نکالنے کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے موزے کو کھولتا، اپنے منہ سے پکڑتا، نیچے اترتا، پانی بھر کر اپنے موزے کو اپنے منہ سے پکڑ کر آ کر اسے پلاتا ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی بخشش کرتا ہے. صحابہ یہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس جانور کے ساتھ بھی ہم اس طرح رحم کریں گے تو اللہ اس کے ذریعے بھی ہماری بخشش کریں گے؟ بولے اللہ اس کے ذریعے بھی تمہاری بخشش کر دیں گے. ایک جانور کے تم بھی اگر خیال کرتے ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ کسی کا کوئی تکلیف ہے، کوئی جانور ہے، اس سے تکلیف سے تم دور کر رہے ہو، اس کو پانی پلا رہے ہو، دیکھ رہے ہو کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا رہے ہو، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے. یہ اتنا بڑا ضرور ہے. ارے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک فائشہ بنی اسرائیل کی فائشہ عورت جو تھی وہ کیا کہ وہ بھی دیکھی کہ کتا پیاتا ہے، وہ بھی نیچے جا کر پانی لا کر کنویں سے پلا دیتی. اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دیتے. سلف صالحین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں تو بتائیے کون سا ایسا عمل کرے؟ بولا پانی پلاؤ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخشیں. ارے کیا کہہ رہے ہیں، اتنے گناہ گار ہیں آپ کہہ رہے پانی پلاؤ؟ بولا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے حدیث موجود ہے جب بادشاہ عورت کو اللہ تعالیٰ بخش سکتے ہیں پانی پلانے سے تو تمہارے گناہ کیا ہے؟ آج یہ اہتمام ہم دیکھیں کہ ہم مسجدوں میں ریاض کا ایک واقعہ ہے کہ مدینہ کے شیخ نے بتایا کہ ایک شخص نے چاہا کہ ریاض کے ایک مسجد میں دیکھے کہ پانی کی قلت، پانی پینے کے لیے مصلیوں کے لیے. وہ امام صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کا اہتمام کروں گا. وہ شخص جب اثر میں آ کے دیکھتے ہیں تو پانی کا اہتمام ہو گیا. وہ شخص رونے لگتے ہیں کہ میں تو کہا تھا کہ پانی کا میں انتظام کروں گا، اللہ کا کوئی اور بندہ آ کر انتظام کر دیا. امام صاحب بولتے کیوں رو رہے ہو؟ بولا میں چاہا تھا کہ میں یہ پانی کا کنٹینر لگاتا تاکہ لوگ پیچھے اس کا اجر ثواب مجھے ملتا. بولا کہ کیوں گھبرا رہے، تمہارے بیٹے نہیں لگا کر گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر بات کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے، اگر وہ نیکی کا کام نہیں کر پاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اولاد سے وہ کام لے لیتے. تو آپ کی نیکیاں آپ کی اولادوں میں منتقل ہوتی ہے، جان لیجیے. تو ہمیشہ اچھا کام کے لیے سوچیے، آپ نہیں کر پائے تو آپ کی اولاد سے اللہ رب العالمین وہ کام کرے. کبھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیے، یہ مت سوچیے کہ مجھ سے ہوگا کہ نہیں، کیوں نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کروانے والے. آپ اپنی طاقت پہ یقین مت کریے، اس ذات پہ یقین کریے کہ آپ کس سے امید کریں، کروانے والا وہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ پانی کا اہتمام کرے. اس چیز کا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بھی بخشے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں بہت زیادہ اچھلتے ہوئے دیکھا. تو میں حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے، کیوں جنت میں اتنا اچھل رہا؟ بولا اللہ کے رسول یہ شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ڈالی ایسے لٹکی ہوئی ہے کانٹے دار، آنے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے کپڑے پھنس رہے ہیں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کڑھاڑی لا کر اس ڈالی کو کاٹ دی. اللہ رب العالمین کو یہ عمل اتنا پسند ہوا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیا. جب یہ بتانے کا مقصد حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے اندر لوگوں کے جتنا بھی خیر کرنے کی جذبہ آپ کے اندر ہے، جتنا فائدہ آپ پہنچائیے گا اتنا اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو بخشے گا، آپ کو اس کے ذریعے سے جنت دے دیں گے. ایک ادنا سا کام سوچیے نا کہ راستے سے ایک ڈالی کو کاٹ دیا جس کے ذریعے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دی. کیا ہے ڈالی ایسے صرف کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے.
آپ اگر کہیں پر کوئی ایسا کام ہے جس سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر کوئی کام آپ کروا دیتے ہیں، کوئی نالی کا ایسا پانی بہ رہا، آپ کسی مستری کو پکڑ کے وہاں پر کام کروا لیے، 200-400 روپے لگا، یا وہاں پر کوئی مٹی گروا دی ہے جس سے لوگوں کو گندا پانی، ان کے کپڑے نہ خراب ہو، یہ سوچ کر کے لوگ اس سے بچ جائیں، اللہ رب العالمین آپ کو اس کے ذریعے بھی آپ کے گناہوں کو وقت کے جنت میں داخل کرے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسان جتنا لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آپ کے اندر جذبہ ہے یہ لوگوں کو اندر فائدہ پہنچانے کا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہم یہ بتا رہے ہیں، اس حال سے پتہ چلا کہ ہم ہر تکلیف دہ سے لوگوں کو جو ہم بچائیں گے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بخشے گا اور ہمیں بہتر سے بہتر اجر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور نہایت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، اور اس خطبے کے دوران وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صغیرہ گناہ کے، یعنی کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ مزید 3 دن ایکسٹرا، یعنی 10 دن کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھے، اپنے کسی قریبی کو دیکھیں آئیے جگہ خالی ہے، ہم اشارہ کر رہے ہیں، یا پھر میرے بھائی ادھر ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ خطبہ ہو رہا ہے، ہم آئے اپنے جگہ پہ نماز پڑھے، خاموشی کے ساتھ ہم خطبہ سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ جب خطبہ ختم ہو نماز پڑھ لے، 10 دن کے ہمارے سزائے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اجر اتنا دیتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے، اس کے ناخن سے، اس کے پاؤں سے، ایک ایک چیز سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ پورے کے پورے جھڑ جائے تو ناگوار وقت میں وضو کرو۔ مطلب یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اندر فیور لگ رہا ہے، وضو کرنے کا من نہیں ہے، پھر بھی وضو کر رہے ہیں، یہ عمل ایسا، ٹھنڈی کے وقت میں اٹھنے کا من نہیں کر رہا لیکن اٹھ کر وضو کر رہے ہیں، یہ عمل ایسا ہے کہ آپ کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑ دے گا جس طرح درخت پتے کو جھاڑ دے گا۔ اتنا پسند ہے اللہ کو ناپسندیدگی کے وقت میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسری رمضان، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، یہ تمہارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمایا کہ تمہیں ایسے اعمال جن کے کرنے سے تمہارے گناہ، تو وہی کہ مسجد کی طرف چلنا بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک ہی قدم جو اٹھتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روایت میں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی بھی بیماری کے سبب سے آپ بیمار پڑتے ہو یا سفر میں آپ نماز آپ ادا نہیں کر پاتے، تو اللہ کے رسول اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ بیمار پڑا یا سفر میں ہے، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے بیمار، تو اس کو میں نے پڑھایا ہوں نا، تم اس کے نام اعمال میں اس دن کا عمل لکھنا جس دن اس نے سب سے اچھے سے نماز پڑھی، جس دن آپ نے سب سے اچھے سے وضو کیا، سب سے اچھے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، اللہ رب العالمین جتنے دن آپ بیمار ہوتے ہیں، بیٹھ کر اپنے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آ پاتے ہیں، آپ کا ایک ایک نماز کا ثواب اتنا لکھا جاتا ہے جیسے آپ نے سب سے بہتر دن جس کی نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو چاہتا ہے کہ وقت پہ ہمارے خطاؤں کو بخش دیں، تو اللہ رب العالمین کا یہ عمل کی اللہ رب العالمین ہمارے ہر نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ یہ عطا فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے صدقہ خیرات کریں، ہم اس طرح سے وضو کریں اور ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بخشے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے گناہ اللہ کے سامنے پورے کے پورے ختم ہو جائے، اس حال میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ ہمارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کسی بھی نیکی کو ہمیں حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر طرح کی نیکی، چاہے اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو، کسی کو اگر ایک گلاس پانی پلانا ہو، کسی سے کوئی تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا ہو، ہر ایک چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین اتنا دیں گے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک حدیث بتا کر بس آپ کو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے ساتھ اس کی کسی ضروریت کو پوری کرنے کے لیے کوئی ضروری کام ہے،
یا کوئی کام کو اس کو پوری کرنے کے لیے، کوئی حاجت کو پوری کرنے کے لیے وہ شخص جاتا ہے، کوئی سامان خریدانے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، یا کسی کے پاس سفارش کے لیے، ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی مسلمان سے ادنا مصیبت کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا وہ میرے ساتھ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ میری مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرتا جتنا اجر و ثواب اسے ملے گا، ایک مسلمان کے ساتھ 10 منٹ جا کر آپ اگر کوئی کام اس کا کر دیتے ہیں یا کام کروا دیتے ہیں، اتنے اجر میں مستحق ہو جاتے ہیں۔ یا اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے، اسی میں بیٹھے ہوئے فون کر دیے کہ فلاں شخص جا رہا ہے، اس کی کوئی سفارش ہے، اس کے کام کر دو، یہ کر دیا، آپ اس اجر کے مستحق ہو گئے۔ یہ ہے نیکیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج ہم نیکیاں سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی، قرآن پڑھنا ہے، وہ بھی نیکی انکار نہیں ہے، لیکن بندوں کے ساتھ یہ بھلائی کا کام کرنا، یہ اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو تو قبول فرما دے، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بخار کی حالت میں جگہ میں وضو وضو سے اگر آپ کی بخار پڑنے کا ڈر ہے تو تیمم بھی وضو کا قائم مقام تو کر سکتے بخار میں بھی اللہ کے رسول نے کہا بخار کو ٹھنڈا کرو پانی سے، وہ تو الگ چیز ہے۔ ہاں وہ بھی نہیں تو وضو کرنے سے بھی بخار دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔